الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار بمبر سلونی سرور متعلبی ابن ام النبی در العطا مہر برج انما شہسوار لاؤ فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقیٰ کلمۃ الحسنیٰ سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تعالی مبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا صلوات جو ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں مالک تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق یہ عزاداری یہ مجلس عزا تمام کا آنا یہاں بیٹھنا لنگر نیاز خرچہ خراجات آل محمد کا کریم خالق اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ آخری دعا منگوا رہا ہوں آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ اسلام کی حقیقی وارث کا جلد جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی آواز بلند اور سلام۔ سمعینی ورامی قدر خدا بند عالم اپنی طیب طاہر اعلی و عرفہ لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا سلام جب میں پیدا ہوا، میرے اوپر اللہ کا سلام جب مجھے موت آئے گی، اور میرے اوپر اللہ کا سلام جس دن میں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ سلسلہ کلام حسین وارث انبیاء ہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو اس منزل پہ اس نہج پہ آ کے رک گیا تھا کہ خدا بند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ امتحان لیے۔ ان امتحانوں کے بعد خدا بند عالم نے ایک عہدہ دینا تھا، وہ عہدہ خدا بند عالم نے دیا جب بیٹے کا امتحان لیا۔ اب ہم نے یہ امتحان پڑھنا تھا کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا امتحان دیا، اس کے بعد خدا بند عالم نے اسے امامت کا عہدہ عطا کیا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے زیارت کا وہ ہے السلام علیکہ
یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے اللہ سے باتیں کرنے والے نبی کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ہم حسین ابن علی کو سلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ کے؟ کبھی کہہ رہے ہیں اے آدم کے وارث، کبھی کہا اے نوح کے وارث، کبھی کہا اے ابراہیم کے وارث، آج کہہ رہے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ یہ جناب موسیٰ، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں باقی انبیاء سے سب سے زیادہ ہے۔ باقی انبیاء کا تذکرہ کم ہے، مگر اس نبی کا تذکرہ باقی انبیاء سے اور قرآن سے ہم حضرت موسیٰ کا تذکرہ پڑھیں گے، پھر ہم وارث موسیٰ پہ بات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون، اس بچے کو بٹھائیں، بیٹا بیٹھ جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرعون کے نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ فرعون، عالم ارواح میں سے ایک پاکیزہ روح متحرک ہوئی ہے جو آئے گی تیرے اس مصر میں، آ کے وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا، آئے گا تیرے علاقے میں، پلے گا تیری شاہی میں، مگر کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ خدا ان نجومیوں سے یہ علم چھین لیتے، مگر خدا نے علم چھینا نہیں، خدا نے علم ویسے رہنے دیا۔ نجومیوں کا علم اتنا تیز تھا کہ وہ خدا کے علم کے اندر جان کے دیکھ رہے تھے کہ ایک پاکیزہ روح آئے گی جو یہاں پرورش پائے گی اور فرعون کی خدائی کا چراغ بجھا دے گی۔ اب فرعون کو جب یہ خبر ہوئی کہ کوئی آئے گا جو آ کے میری خدائی کو ختم کر دے گا، فرعون نے کیا کیا؟ اس موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے 60,000 بچے قتل کروائے۔ قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کتنے بچے؟ توجہ میری طرح کی، 60,000 بچے قتل کروائے۔ کیسے؟ جیسے فرعون کو پتہ چلا، اس نے میڈ وائف، دائیاں ہر گھر پہ مقرر کر کہ ہر گھر میں جہاں بچہ پیدا ہو آگے حکومت کو بتاؤ اور انعام حاصل کرو، جہاں بیٹا ہو آگے حکومت کو بتاؤ، اس کے بدلے تمہیں انعام ملے گا۔ اس طرح کر کے اب فرعون اس ضد میں ہے کہ میں نے موسیٰ کو دنیا میں نہیں آنے دینا، اور خدا کو ضد ہے کہ میں نے فرعون کو ختم کرنا ہے۔ فرعون کی ضد ہے میں نے موسیٰ نہیں آنے دینا، خدا کی ضد ہے کہ میں نے موسیٰ دنیا میں بھیجنا ہے اور پالنا بھی فرعون کے گھر میں ہے، پھر فرعون کی فرعونیت ختم کرنی ہے۔ ضد دونوں کی ہے، ضد فرعون کی بھی ہے، ضد خدا کی بھی ہے۔ فرعون کی ضد ہے کہ موسیٰ نہ آئے، اللہ کی ضد ہے کہ موسیٰ آئے۔ موسیٰ کو قتل کرتے کرتے 60,000 بچہ قتل ہو گیا۔ چلو جملہ کہہ دے تو بیٹا بیٹھ جائے، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، پہلا جملہ پہلا نتیجہ دینے لگا۔ آج کس مجلس کا، آج کس گفتگو کا پہلا نتیجہ، فرعون تھا کافر، تھا دشمن خدا، تھا مرتد، تھا لعنتی، مگر وہ نجومیوں کی مان گیا کہ کوئی حجت آئے گی، وہ نجومیوں کی مان گیا کوئی حجت آئے گی، تھا کافر، تھا منکر، تھا بے دین، تھا لعنتی، مگر وہ نجومیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آئے گا، کوئی حجت آئے گی۔ کتنا بے شرم ہے وہ مسلمان جو محمد کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا۔ کتنا بے شرم وہ مسلمان جو مصطفیٰ کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے۔ اب یہ ضد میں ہے کہ میں نے موسیٰ کو نہیں آنے دینا،
ادھر خدا کہتا ہے قرآن میں واقعہ ہے کہ موسیٰ کے آنے سے چند گھنٹے پہلے، کچھ تاریخ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے پہلے، کچھ کہتے ہیں 9 گھنٹے پہلے، دائیوں نے آگے جناب موسیٰ کی والدہ کو دیکھا، کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ یہاں پہ کوئی بچہ آئے گا، کوئی حمل کے آثار نہیں۔ تفسیر یہ کہتے ہیں، تاریخ یہ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے پہلے آ کے دائیوں نے چیک کیا، موسیٰ کی والدہ پہ کوئی آثار حمل نہ تھا، کوئی ایسے آثار نہ تھے جس سے معلوم ہو کہ یہاں پہ کوئی بچہ آنے والا ہے۔ 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو اس دنیا میں بھیج کے زمانے کو بتا دیا، یاد رکھنا جب تمہارے جیسے پیدا ہوتے ہیں وہ اور طرح آتے ہیں، جب میری حجت آتی ہے وہ اور طرح آتی ہے۔ پرانے زمانے کو بتایا جو میرے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو میرے لائق سلام بندے ہوتے ہیں، ان کی پیدائش تمہاری طرح نہیں ہوتی، ان کی پیدائش الگ ہوتی ہے۔ آپ کی اور میری پیدائش کیسے؟ خدا قرآن میں آپ کی اور میری پیدائش کے بارے بتاتا ہے۔ خدا کہہ رہے حضرت انسان جب تو پیدا ہوتا ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے تیری ابتدا کی ہے ایک جوڑے سے، اس جوڑے کو میں نے بنایا ہے مٹی سے، آدم کو بھی بنایا ہے مٹی سے، حوا کو بھی بنایا ہے مٹی سے، پھر میں نے یہ والا سلسلہ بنانا بند کر دیا، پھر میں نے بنایا ہے تمہیں نطفے سے۔ خدا ہماری تخلیق بھی بتا رہا ہے اور انبیاء کی تخلیق بھی بتا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے نطفے سے بنا ہے، الگ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے احساس ہے کہ شور بھی ہو رہا ہے، آپ کی توجہ بھی ادھر ادھر جا رہی ہے، مگر میری کوشش ہے میں بات پہنچاؤں۔ بیٹا بیٹھ جائے یا پیچھے چلے جائیے، بیٹھ جائے۔ جب آپ کی اور میری تخلیق ہوئی، خدا کہہ رہا ہے میں نے نطفے سے الکا بنایا، الکے سے مزغہ بنایا، مزغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر گوشت میں نے خون دوڑایا، پھر خون دوڑا کے میں نے اس کے اندر روح پیدا کی ہے، روح پیدا کر کے یہ خلقت آخر بنی ہے۔ جب خلقت آخر بنی ہے پھر آیا ہے انسان اس دنیا میں، اس انسان کو آتے آتے لگے ہیں 9 مہینے، اس انسان کو دنیا میں آتے لگے ہیں 9 مہینے۔ خدا نے انسانیت کو بتا دیا، وہ حضرت انسان یاد رکھنا جب تو اس دنیا میں آتا ہے تیرے لیے لگتے ہیں 9 مہینے، جب میرے معصوم دنیا میں آتے ہیں پھر یہ 9 مہینے نہیں لگتے، چند منٹوں میں آتے ہیں، چند منٹوں میں آتے ہیں۔ 9 گھنٹوں والی 9 مہینوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے پہلے موسیٰ کی والدہ پہ کوئی آثار نہ تھے، کہ کوئی حمل کے آثار نہ تھے کہ یہاں کوئی بچہ آئے گا۔ موسیٰ آیا دنیا، اللہ نے وحی کی، اے مادر موسیٰ ایسے کر بچے کو ایک صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے، بچے کو صندوق میں بند کر اور دریا میں ڈال دے۔ کس نے کہا؟ خدا نے۔ کسے کہا؟ موسیٰ کی ماں سے۔ کیسے کہا؟ وحی کے ذریعے۔ موسیٰ کی ماں نہ معصومہ ہے، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، نہ معصومہ ہے، نہ امام ہے، نہ بطول ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے معصوم بندوں کی ماں پہ وحی کرتے ہیں، ہم اپنے معصوم بندوں کی ماں پر وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ماں پر بھی وحی آتی ہے، ان کی ماں پر بھی وحی آتی ہے۔ پھر 13 رجب کو دیکھیے نا، 13 رجب کو ہوتا کیا ہے؟ علی کی ماں پہ وحی آئی ہے، اے علی کی ماں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی عزت کو اور بڑھا دیجیے۔ میرے گھر کی عزت کو اور بڑھا دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی وحی لا رہی تھی، کوئی چل میں آسان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی علی کی والدہ خانہ کعبہ میں گئی تھی دعا کرنے کے لیے،
تو وہاں پہ علی کی آمد ہو گئی۔ یہ دعا کہاں کی جاتی ہے؟ دروازوں پہ۔ بولو پنجابی سے گل کر کدی تواڈے چوں کسے مسیح دے پچھلے پاسے کھلو کے دعا کیتی؟ بولو دروازے کی طرف جائیں گے نا، سیدھی سائیڈ جو دروازہ ہے وہاں جا کے دعا کریں گے، پیچھے کھڑے ہو کر نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب دعا جب بھی کی جاتی ہے دروازوں پہ کی جاتی ہے۔ یہ کیسی دعا تھی جو علی کی والدہ دروازے کی طرف نہیں پیچھے کھڑی ہو کے کر رہی تھی؟ یہ کیسی دعا تھی جو دروازے کی طرف نہیں پشت کی طرف کھڑی ہے علی کی والدہ، اور پشت کی طرف کھڑی ہے دیوار میں شگاف بنا۔ اچھا شگاف بھی نہیں، شگاف کسے کہتے ہیں؟ دراڑ لکیر تھوڑی سی کریک ہونا، یہ شگاف ہوتا ہے۔ جہاں سے بندہ گزر جائے وہ دراڑ ہوتی ہے، یہ دروازہ۔ بولو اس کا مطلب ہے خدا بند عالم نے علی کی والدہ پہ وحی کی کہ اے علی کی اماں میرے گھر میں آ جائیے، اے علی کی اماں میرے گھر میں آ جائیے۔ علی کی اماں بھی کتنی سمجھدار تھی، وہ دروازے کی طرف سے نہیں گئی، وہ دروازے کی طرف سے نہیں گئی، وہ دروازے کی طرف سے نہیں گئی، پشت پہ آ کے علی کی اماں کھڑی ہو گئی کہ اے پروردگار اگر بلایا تو نے ہے راستہ بھی تو دے، بلایا تو نے ہے راستہ بھی تو دے۔ اندر سے آواز آئی اے علی کی اماں آ گئی ہے تو پھر اندر بھی آ جا۔ چل ایک سوال اور کر دیتا ہوں، بندہ کسی مکان کے قریب کھڑا ایک قدم سے دیوار پھٹے، بندہ اندر جائے گا تو پیچھے بھاگے گا، اندر تو نہیں جائے گا، ہو سکتا تو چلا جائے۔ اچھا جس گھر میں رہتا ہے کوئی نہ، جس مکان میں رہتا ہی کوئی نہ، بندہ اس کے قریب کھڑا اور دیوار پھٹے، اندر سے آواز آئی اندر آ جا، کیا حالت ہوگی؟ اس بندے کی کیا حالت ہوگی کہ بندہ کھڑا ہے کمرے کے پاس، یہ بھی پتہ اندر رہتا ہی کوئی نہیں، پھر ایک قدم سے دیوار پھٹنا شروع ہو جائے، اندر سے آواز آئے پیچھے نہ جا، اندر آ جا، اندر آ جا، اندر آ جا۔ جتنا بہادر ہوگا وہ پیچھے بھاگے گا، جتنا بہادر ہوگا وہ پیچھے بھاگے گا، اندر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اندر تو رہتا کوئی نہیں ہے۔ یہ آواز کہاں سے آ گئی ہے؟ عجب نہیں ہے کہ علی کی ماں بات کرے اور کچھ حیات اگر بات کرے، میں حیدر کرار کی ماں ہوں، کرار کی ماں نہیں۔ کچھ بات کرنے والی کر، میں کرار کی ماں، فرار کی، اس کا مطلب کوئی وہی بلا کے لا رہی، کوئی وہی بلا کے لے آئی ہے علی کی ماں اندر، علی کی ماں اندر بیٹھے۔ چلو بات اور طرف چل گئی، یہ بات پوری کر دیتے ہیں۔ علی کی ماں ہے کعبے کے اندر، دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر کوئی غسل خانہ ہے؟ کوئی واش کوئی کچن ہے؟ کوئی پکانے والا نظام؟ بی بی ساتھ کچھ لائی ہو؟ پھر ماننا پڑے گا کہ 3 دن علی کی ماں اللہ کی مہمان تھی، کیونکہ 3 دن بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں رہی ہے، 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں رہی ہے، 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں رہی ہے۔ جیسے مریم کے لیے عرش سے آتا تھا، ویسے علی کی ماں کے لیے بھی عرش سے آتا تھا۔ مریم کے لیے آتا علی کی ماں کے لیے بھی آ رہا ہے۔ تیسرے دن آیا ہے مصطفیٰ لینے کے لیے، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا، بی بی کی آواز آئی اے میرے بیٹے 3 دن ہو گئے ہیں، علی نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے۔ رسول نے اٹھایا، علی نے آنکھیں کھولی،
رسول نے اٹھایا، علی نے آنکھیں کھولی۔ اچھا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دو صورتیں ہوتی ہیں انسان کی، دیکھ لے، یا تو انسان آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولتا ہے۔ کبھی ہوا کہ دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولیں، پہلے آنکھیں کھول لے گا پھر دیکھے گا؟ ایسے بولو، میں نے نتیجہ دینا، پہلے کیا کرے گا؟ آنکھیں کھولے گا پھر دیکھے گا، پہلے آنکھیں کھولے گا پھر دیکھے گا۔ یہ بات ہے آسان اس بات سے کہ پہلے دیکھا پھر آنکھیں کھولی، یہ بات آسان ہے کہ پہلے آنکھیں کھولی پھر دیکھا۔ چلو مولوی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں یہ بتا دے علی نے 3 دن آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ علی نے 3 دن آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے۔ اور علی نہیں چاہتے تھے کہ میری پہلی نظر بتوں پہ پڑے، میری پہلی نظر بتوں پہ پڑے، میری پہلی نظر بتوں پہ پڑے۔ مصطفیٰ نے اٹھایا، علی کے بند آنکھوں میں پتہ چل گیا یہ ہاتھ بھی مصطفیٰ کے ہیں، علی کے بند آنکھوں میں پتہ چل گیا یہ چہرہ بھی علی کا ہے، یہ چہرہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ علی کے بند آنکھوں میں بھی پتہ ہے کہاں کیا پڑا ہے۔ پھر علی کو بند آنکھوں میں پتہ چل گیا کہ کہاں کیا پڑا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کو بند آنکھوں میں پتہ ہے یہ چہرہ نبی کا ہے، یہ ہاتھ نبی کے ہے۔ خدا نے وحی کی مادر موسیٰ کیا کر بیٹے کو ڈال صندوق میں دریا۔ مادر موسیٰ نے بیٹے کو ڈالا صندوق میں، دریا میں ڈال دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرف پانی جا رہا تھا صندوق اس طرف نہیں چلا، جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں صندوق چلا۔ دریا میں کوئی چیز ڈالی جائے تو کہاں چلے گی؟ جدھر پانی جا رہا ہے، مگر موسیٰ کا صندوق وہاں نہیں گیا، جہاں سے آ رہا ہے وہاں گیا ہے۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا صندوق اس رخ کو چلا جس رخ چلنا نہیں چاہیے تھا۔ صندوق چلتے 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 موسیٰ کا صندوق پہنچا ہے فرعون کے محل میں۔ فرعون کے محل میں، جلدی سے میں نتیجہ دینے لگا ہوں، فرعون کے محل میں پہنچا ہے موسیٰ کا صندوق۔ فرعون کے حواریوں نے اٹھایا موسیٰ کا صندوق۔ میں بہت جلدی کرنے لگا کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں نتیجہ دینا۔ اٹھایا، لے کے آئے ہیں فرعون کے دربار میں۔ جناب آسیہ نے دیکھا فرعون کی جو بیوی تھی، جناب آسیہ، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، اس کے ہاں اولاد نہ تھی، اس نے کہا میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی، میرے پاس اولاد نہیں، خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں بیٹا بناؤں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے پالے گا کون؟ مسئلہ تو یہ ہے پلے گا کیسے، کیونکہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی۔ یہ آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور نتیجہ دینے لگا ہوں یہیں پہ، انشاءاللہ یہاں سے کل آگے شروع کریں۔ بچے کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی، ضرورت ہے اسے پالے گا کون، اسے دودھ پلائے گا کون؟ اعلان ہو گیا کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے گی منہ مانگا انعام ملے گا، جو اس بچے کو دودھ پلائے منہ مانگا انعام ملے گا۔ 300 دائیاں آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ جملہ میں دھیرے سے کہتا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، کون اس کی قیمت دے کون اس کی قیمت نہ دے۔ یہ 300 دائیاں موسیٰ کو بچہ سمجھ کے اٹھاتی تھی، سینے کے قریب کرتی تھی، موسیٰ نبی بن کے چہرہ پھیر لیتے تھے۔ یہ بچہ سمجھ کے اٹھاتی تھی، قریب کرتی تھی، وہ نبی بن کے چہرہ پھیر لیتی۔ 300 دائیوں نے کوشش کی، کسی کا دودھ نہیں پی۔ میں نے پروردگار تیرا ایک نبی ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہے، اس کے لیے 60,000 بچوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، پروردگار اب یہ دودھ کیوں نہیں پی رہا؟
کیا اس کا بھوک ہڑتال کا پروگرام ہے؟ بھوکا مرنے کا پروگرام ہے؟ آواز پروردگار جہالت نمک راز کچھ اور ہے۔ پروردگار راز ہی بتا دے یہ راز کیا ہے۔ موسیٰ دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ آواز پروردگار اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِي، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پر، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پر، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پر، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پر۔ موسیٰ ہے کون؟ موسیٰ ہے میرے محمد کا نوکر نبی۔ میری شرم کرو، یہ نوکر نبی کو یہ پتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا پینا ہے کس کا۔ یہ نوکر نبی دائیوں کا نہیں پی رہا، سردار کیسے پی رہا؟ خدا نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی ہیں، جو میری حجت ہے، وہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتے۔ کس کا پیتے ہیں؟ قرآن نے آگے فیصلہ بتا دیا۔ قرآن نے کہا کہ جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو جناب آسیہ کہ قریب آئی ہے جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن، اس نے آگے جملہ کہا۔ دیکھیے خدا بند عالم جب اپنا کام لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے۔ 7 سال یا 9 سال کی عمر ہے جناب کلثوم موسیٰ کی بہن۔ آگے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ساریوں کا نہیں پی رہی، ایک کو میں جانتی ہوں۔ کسی کا نہیں پی رہی تو ایک کو میں جانتی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی ماں کو جانتی ہوں۔ کیا کہا ہے؟ ایک کو میں جانتی ہوں، اگر کہیں تو بلا لاؤں، اگر کہیں تو بلا لاؤں۔ آسیہ نے کہا جلدی کر بلا کے لے آ۔ بہن گئی ماں کو بلا کے لے آئی، پھر ماں نے پالا ہے دائی بن کے، کیونکہ فرعون کے گھر میں تو یہی تھا کہ دائی ہے۔ ماں نے پالا۔ خدا بند عالم نے فیصلہ دے دیا، یاد رکھنا میرے نبیوں کو مائیں پالتی ہیں، میرے نبی خود مائیں پالتی ہیں۔ خدا بند عالم نے جگہ جگہ ہمیں اپنے نبیوں کی شان بتائی۔ یہ خدا بند عالم نے اس اتنی بڑی کتاب میں قرآن میں جو نبیوں کے قصے رکھے ہیں کس لیے رکھے ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبیوں کی شان کیا ہے، میرے نبیوں کی عظمت کیا ہے۔ اگلا جملہ آخر جملہ کہنے لگا ہوں، پھر مسائل کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں وارث موسیٰ، حسین وارث موسیٰ۔ اللہ نے فیصلہ کیا، ایک ضد تھی فرعون کی کہ میں نے موسیٰ نہیں آنے دینا، ایک ضد تھی خدا کی کہ میں نے موسیٰ کو بھیجنا ہے، پالنا بھی تیرے گھر میں ہے، دولت تیری ہوگی، مرک تیرے ہوگا، خاندان تیرا ہوگا، پیسہ تیرا ہوگا، محل تیرا ہوگا، پلے گا میرا موسیٰ، تیرا نام نہیں رہے گا، نام رہے گا کہ میرے موسیٰ کا، سارا خرچہ تیرا ہوگا، نام رہے گا میرے موسیٰ کا، سارا خرچہ تیرا ہوگا، نام میرے موسیٰ کا رہے گا۔ پھر اسی طرح اللہ نے یزید کو سب کچھ دیا۔ اللہ نے کہا لے مورخ بھی تیرے ہوں گے، کاتب بھی تیرے ہوں گے، دولت بھی تیری ہوں گے، خطیب بھی تیرے ہوں گے، قیامت تک کے لیے یزید مردہ باد رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا، قیامت تک کے لیے۔ پھر یزید مردہ باد رہے گا، خطیب تیرے، مورخ تیرے، پیسہ تیرا، دولت تیرے، سب کچھ تیرا ہوگا، زندہ رہے گا تو میرے حسین۔ آج ہم کہتے ہیں جی کوئی حکومت اچھی آئے گی، کوئی حکومت ماننے والی آئے گی، ہم کھل کے حسین حسین کریں گے۔ کوئی اچھی حکومت آئے گی، کوئی حکومت ماننے والی آئے گی، پھر ہم کھل کے عزاداری کریں گے، پھر کھل کے حسین حسین کریں گے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ اسی زندگی میں ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ میرا اسی زندگی میں ہے حکومت یزید کی ہو، راج
آج حسین کا ہو وہ 1070 خطیب جو جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونکتے بھونکتے اپنی ماں کے نپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے دیتے قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ واصل جہنم ہو گئے، جو حسین کا ذکر مٹانے کے لیے آئے تھے وہ سارے مٹ گئے ہیں۔ آج کسی کو نہیں پتا وہ ہارون رشید کہاں گیا ہے، آج کسی کو نہیں پتا وہ عباسی خاندان کہاں گیا ہے، آج کسی کو نہیں پتا وہ اموی خاندان کہاں گیا۔ وہ بڑے بڑے خطیب، وہ بڑے بڑے حاکم جابر حکمران جو حسین کا روزہ مٹانے کے لیے آئے تھے، جو حسین کی قبر مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کے نام مٹ گئے ہیں۔ حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہے ہیں۔ ذکر ان کا مٹتا ہے جن کا وارث مٹ جائے، ان کا وارث کل بھی قائم تھا، ان کا وارث آج بھی قائم ہے، ان کا وارث کل بھی قائم تھا، ان کا وارث آج بھی قائم ہے۔ دعا کرو کہ وہ وارث آئے پھر زمانے سے آ کے حسین کی بہنوں کا بدلہ لے۔ اس سے کروڑ گنا زیادہ فضائل پہلی ہے۔